السلام علیکم ناظرین، دریائے فرات کے خشک ہوتے ہی خوفناک چیزیں دریافت ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ دریا کی گہرائی سے عجیب و غریب غاریں دریافت ہوئی ہیں اور ان غاروں سے آنے والی خوفناک آوازیں کس کی ہیں؟ سائنسدانوں نے غاروں سے آنے والی ان آوازوں کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں جس نے ماہرین اور سائنسدانوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ ان پراسرار غاروں کو دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے یہ پرانے زمانے کی جیل ہو۔ یہ غاریں قدرتی نہیں ہیں بلکہ مٹی سے بنائی گئی ہیں۔ ان غاروں میں بنے ہوئے کمروں اور چھتوں کا سائز بھی بہت بڑا ہے۔ دریائے فرات میں ان آنے والی تبدیلیوں اور حیرت انگیز دریافتوں کی وجہ سے دنیا میں کچھ انہونا ہونے جا رہا ہے۔ ان دریافت ہونے والی غاروں نے ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ دریائے فرات کی گہرائی میں موجود ان غاروں کے اندر ایسے خفیہ راستے موجود ہیں جو اس پانی کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے دریائے فرات تیزی سے خشک ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کو دریائے فرات کے خشک ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے انکشافات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پوری دنیا میں جنگ کو بھڑکا سکتے ہیں۔ ناظرین، دریا کے بڑے بڑے خشک حصوں کی کھدائی کی گئی ہے اور یہاں سے ایسی عجیب و غریب چیزیں دریافت کی گئی ہیں جن کے بارے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکتوبر 2020 میں ایک عرب نیوز چینل نے دریائے فرات کے کنارے رہنے والے لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ ان لوگوں نے ایسے حیرت انگیز انکشافات کیے جن کو سن کر یقین نہیں آتا کہ کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے گھروں سے اچانک چیزیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد واپس مل جاتی ہیں، لیکن وہ جلی ہوئی اور خراب حالت میں ہوتی ہیں۔ اور ان غاروں سے عجیب و غریب خوفناک آوازیں بھی ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ مختلف آلات کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدان ابھی تک غاروں سے آنے والی ان آوازوں کو جاننے میں ناکام رہے ہیں کہ یہ آوازیں کس قسم کی ہیں۔ جو آلات ان آوازوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں وہ اتنے زیادہ جدید نہیں ہیں کہ ان آوازوں کی نوعیت کو پہچانا جا سکے۔ عیسائی مذہب کے مطابق یہ غاریں شیطانوں کا گھر ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان غاروں میں فرشتوں کو قید کیا گیا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ان نظریات پر یقین نہیں ہے کہ ان غاروں میں شیطان بستے ہیں یا ان میں فرشتوں کو قید کیا گیا ہے۔ ان غاروں کی دیواروں پر مختلف علامات اور نشانیاں تحریر کی گئی ہیں۔ ماہرین نے ایسی زبان پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ دریائے فرات کی ان غاروں کا وہ سلسلہ جو گہرائی میں نیچے تک چلا جاتا ہے، وہاں ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جہاں غاریں نہیں بنی ہوئی۔ ماہرین نے اسکینر کی مدد سے اس حصے کو کھنگالنے کی بہت کوشش کی تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ دریا کا وہ حصہ زمین کی سطح کی طرح مٹی سے ہی بنا ہوا ہے۔ ماہرین اس کی کھدائی نہیں کر سکتے کیونکہ کھدائی کی وجہ سے پانی نیچے غاروں میں داخل ہو جائے گا اور غاروں کا یہ سلسلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس بہت بڑے حصے میں جس کے گرد یہ تمام غاریں گھوم رہی ہیں، سونے کا پہاڑ اسی جگہ پر مدفون ہے جس کی پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی۔ ناظرین، دریائے فرات 2023 میں سب سے زیادہ گوگل کیا جانے والا دریا ہے۔ 1700 میل کے رقبے پر پھیلا ہوا یہ دریائے فرات دنیا کا تیز ترین بہنے والا دریا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ قیامت سے پہلے یہ دریا خشک ہو جائے گا اور اس دریا کو جنتی دریا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی سدرۃ المنتہا سے آتا ہے۔ ناظرین، دریائے فرات کا قیامت سے پہلے خشک ہونا نہ صرف اسلام بلکہ عیسائی مذہب میں بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن پاک اور بائبل دونوں کتابوں میں بہت سے موقعوں پر اس دریا کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے مطابق دریائے فرات کا پانی جنت کا پانی ہے اور یہ دریا مشرق کو مغرب سے الگ کرتا ہے۔
नाजरीन, ये वही दरियाए फरात है जिसका पानी आले रसूल पर बंद कर दिया गया था और एक कतरा भी खैमों तक पहुंचने नहीं दिया गया। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की फौज ने इमाम हुसैन और आपके साथियों को जो के कूफा जा रहे थे करबला की सरजमीन पर आपका मुहासरा करके पानी बंद कर दिया था। दुश्मन इमाम हुसैन पर फुरात का पानी बंद करके यजीद की बैत पर मजबूर करना चाहता था। अब्बास बिन अली जो के प्यासे बच्चों के लिए पानी लेने गए, दरियाए फरात के किनारे आपके दोनों बाजू कलम करके आपको शहीद कर दिया गया था। आबे फरात भी खाके करबला की तरह वाकया अशूरा का अहम हिस्सा है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक